تو میں نے کہا شفا جا رہے ہیں. تو بولے نا جب ہم اندھیرے میں کہیں پہنچے, مجھے تو اسلام آباد کا اتنا پتہ نہیں ہے, تو کوئی جنگل جیسی جگہ سے, میں کہا یہ کیا جگہ ہے, اندھیرا ہے, تو کہتے ہیں یہ پمز ہے. میں کہا یہاں کس سے لے کے آئے ہیں؟ کورٹ, سپریم کورٹ نے کہا کہ شفا انٹرنیشنل لے کے جانا. کہتے ہیں اصل میں جی یہاں ان کی فالو اپ ہونا ہے ان کی آنکھ کا, تو اس لیے چیک اپ ہونا ہے تو یہاں لے کے آئے ہیں. پھر ان کو نکالا, ان کو اچھا اندھیرا, سب کچھ اندھیرا تھا, کچھ لوگ اندھیرے میں کچھ نظر آ رہے تھے اور ٹوٹل ڈارکنس. تو وہ چلے گئے اندر. مجھے پھر کار میں بٹھائے رکھا, پھر 10-15 منٹ مجھے کار میں بٹھائے رکھا. یہ رات کا جو بھی ٹائم تھا, ہمارے سے آپ کو یاد ہے کہ فون وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہوتا, ہمارے پاس کوئی ٹائم کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب ہم جیل جاتے ہیں تو ہم قیدی کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو پھر مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آ جائیں آپ. اچھا آپ او پی ڈی, مجھے اس سے پتا ہے کہ پمس کا, میں کبھی پمس نہیں گئی, مگر پمس کا یہ او پی ڈی تھا, اندھیرا تھا. ایک آدمی نے وہ فون کی بتی سے مجھے دکھایا راستہ, وہاں گرتے پھر وہاں گئے. او پی ڈی سے مجھے کہیں لے کے گئے اوپر, اور وہاں ایک پہلے آفس میں بٹھایا, جو میں زیوم کر رہی ہوں کہ وہ جو ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا آفس ہوئے گا. تھوڑی دیر بیٹھے, پھر کہتے جی آپ آئیں. پھر میں اوپر گئی تو وہاں عمران خان بیٹھے تھے. وہ بھی ذرا سرپرائز سے مجھے, خیر وہ اٹھے, وہ اتنے شوق میں, وہ جو بھی ان کے ساتھ ڈاکٹر سے ان کو کہتے کہ یہ میری بہن, 10 منٹ میں اس کو مل رہا ہوں, 10 مہینے بعد میں مل رہا ہوں, نے پیار کیا مجھے. تو پھر وہاں بس بیٹھے ہم, تو مجھے کہنا شروع ہو گیا اسی وقت. میں کہا پتہ ہے کہ میں نے کہا یہ ہم اس سے یہ چیک اپ کرنے آپ آئے ہو یا ہم شفا جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر فیصل بھی ہے. تو میں پوچھتی جاؤں کہ ڈاکٹر فیصل کدھر گئے, تو کوئی جواب نہیں تھا, خود وہ نیچے تھے پولیس والے. تو میں کہ آپ فکر نہ کریں, ابھی آپ کا سر چیک اپ ہونا ہے, ہم شفا جائیں گے, وہاں آپ کا پورا سب کچھ ایگزامینیشن ہوئے گی. تو انہوں نے وہاں ان کا دیکھا, ایسے ٹائم پہلے ادھر بٹھائے رکھا, پھر تھوڑی بار واپس آفس میں لے گئے. وہاں تو 2-3 ڈاکٹر, میں کسی کو نہیں پہچانتی تھی. وہ انہوں نے ڈاکٹر عارف کا بتایا, انہوں نے ڈاکٹر عارف تھے, ان کو میں ملی, اور باقیوں کو میں نہیں پہچانتی تھی. پھر ان کے آفس میں گئے, انہوں نے وہاں ان کی ایگزامینیشن کی, آنکھ کی وہ جو ہوتی ہے نا ریفریکشن وغیرہ, وہ ساری کی آفس میں. اور مطلب آفس میں ہی وہ چارٹ رکھا ہوا تھا جو آئے کا وہ والا کر کے, وہ کی ان کی بیٹھ کے. بلکہ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ آئی ڈراپس کون سے خان صاحب ڈال رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیں خان صاحب بہت اپنی, یہ آپ ڈاکٹر فیصل بتائیں گے, ہر چیز بہت اچھی طرح پرٹیکولرلی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نام نہیں یاد. تو میں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے, آپ لوگوں نے آپ کے نوٹس میں کہیں لکھا نہیں ہوا کہ آپ نے کون سے پرسکرائب کیے تھے ان کے آئی ڈراپس جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا, ایک دوسرے کو دیکھے فائل کھولی. اب وہ جو بھی کھڑے تھے, خیر نے سارا دیکھا. ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو یہ والا ٹیسٹ چاہیے آنکھ کے لیے. تو میں کہ کب, کتنی امیڈیٹ, کہتے امیڈیٹلی ان کا ہونا چاہیے آنکھ ریلیٹڈ, ان کی ہم نے بلڈ ویسلز چیک کرنی ہے یہ. تو میں نے کہا تو ہاں فکر نہ کریں, ہم شفا میں جا رہے ہیں, ہم آج سارے چیک کروائیں گے ان کے. اب میں یہ کہتی, جب میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی مطلب. تو اس کے بعد انہوں نے پھر واپس ہم چلے گئے ایک اور جگہ. انہوں نے کہا جی اب ان کو انجیکشن لگتا ہے, ان کا انجیکشن کا ٹائم ہے. اور انہوں نے دوسرا ٹیسٹ کیا کہ آنکھ امپروومنٹ ہے, ہیمریجز ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہیمریجز بہتر ہو گئے ہیں. دکھایا ایک آدھ بھی ہے, میں نے اس کے سارا وہ دیکھا, ٹھیک ہے. اوپر گئے تو ان کا ہاں ایک بلڈ پریشر لیا گیا. اور ایک ڈاکٹر صاحب آئے, جی میں یہ ڈاکٹر صاحب ہوں, مجھے نام نہیں بھول گیا, کہ میں یہ ہوں, میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا, وہ بلڈ پریشر لیا. پھر انہوں نے انجیکشن, میں ساتھ تھی, انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا. اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے. تو وہ اب ہم ایک سارا پروسیجر کر کے, تو ان کو خان صاحب کو, عمران خان کو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے, اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا, اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے, کہتے ٹھیک ہے. میں کہا پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ, پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں؟ میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں. تو ہم بہت بڑی دیر بیٹھے, جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے, ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے. مطلب ایک چیز, جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم جب. تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات, اور وہ ڈاکٹرز کہتے جی آپ نہ کریں, آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے.
وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی, کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آیا تھا, اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس, کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون, اب ان کو کہتے جولائی, ان سے پوچھے بتاؤ میں کب, میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا. اور کہتا, اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن لگ جائے. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں, کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا, کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤں, وہ کہیں کہ ان کو کچھ کرو. کہتے پھر کوئی ویو بتایا کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی. 1 اگست کو کسی نے دیکھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ, اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے, یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے, بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ بتاؤ میرے ساتھ یہ انسانی, یہ انسانوں کی, یہ انسان نہیں ہے. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. کہتے بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ نہیں ساری قوم آپ کے ساتھ ہے, میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر گئے, کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. کہتے ہیں بار بار کہتے یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے پرواہ نہیں کرتے میری. تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم, کہتے بتانا یہ ہیومن رائٹ, یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہا تم فکر نہ کرو, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا جو جس نے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہا ہم تمہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل نہیں کہہ رہے میں نے شفا نہیں چاہتا. بڑے خوش, کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہے ہو. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا عزیر بنڈاری کا میں نے بتایا, بڑے خوش ہوئے. کہتے بہت اچھا. کہتے وہ تو مجھے پتا ہے, وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے, اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا, آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا, آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی, پھر آپ کو واپس ڈیالہ لے جائیں گے. میں کہا یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا. تو کہتے ٹھیک. کہتے اچھا پھر ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں. اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. میں کہا نہیں, اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں, تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں. باتیں, اور ایک ہی بات کہتے ہیں میرے پہ ظلم کیا ہے. کہتے یہ میرے سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں, مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ. کہتے ایک اور ڈاکٹر کا, کہتے اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا ہے نا جو لاسٹ آئے, کہتے جو پہلے اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے, یہ دس از یور ٹریٹمنٹ, کہ جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی, تو یہ کرتے نہیں ہے. کہتے ہاں 2 دن مجھے انہوں نے کیا کہتا ٹی وی چلایا, کیا اخبار دیا مجھے. کہتے 2 دن, کہتے پھر بند کر دیا. جب یہ کہا کہ 2 پھر بند کر دیا انہوں نے. کہتے یہ ٹارچر کرتے ہیں, بار بار مجھے کہے, اور کہتے بتاؤ. میں کہ پتہ ہے, میں کہ تم فکر. خیر پھر ہم وہاں, اچھا پھر ہم وہاں, ہم نے کہا چلے ہم شفا جانے لگے. اب سپریم کورٹ نے کہا شفا, تو میں اس کو ڈی ایس پی کو, میں کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے. کہتا پیمز جا کے بتایا مجھے جگہ. میں کہ کیا جگہ. کہتا پیمز. میں کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے, آپ اس کو یہ کنٹمپٹ ہوئے گا اگر آپ نہیں لے کے جاؤ گے. کوئی جواب نہیں دیتے بس جو. اچھا ان کی آنکھ کو جب انجیکشن لگایا تو ایک آنکھ بند تھی. پھر ہم اسی راستے سے سوچے, میں کو, اور وہ تیز چلتے ہیں نا, پٹی لگی ہوئی, اور وہ کیونکہ تیز چلتے ہیں, میں کو آہستہ چلو, کیونکہ وہی ٹارچ کی بتی, فون کی بتی لے کے وہ دکھا رہے راستہ. مطلب یہ ایک, اور کوئی سیکیورٹی نہیں, مطلب لوگ کھڑے تھے وہاں, میں دیکھ رہی تھی کونوں میں کھڑے اندھیرے میں, تو جو بھی تھے, مگر یہ کہ یہ ایک ان کے اندھیرے میں, میں کو آہستہ چلو, آنکھ پہ ایک پہ پٹی ہے, مگر ان کو اس طرح لے کے آئے اور پھر بیٹھے. میں نے کہا مجھے دوسری کار میں بٹھا دیا. میں پوچھتی کہوں,
پھر سمجھ آیا جب میں کہتی شفا جانا ہے کہتے وہ آگے سے جواب نہ دے, کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کے. میں کہ نہیں یہ سپریم کورٹ نے کہا آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو. مجھے ویسے میں جس راستے سے آئی مجھے اس کا خالی تھا, وہ کوئی رش نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. 2 کاریں تھیں, ایک ان کی کار تھی ایک کے پیچھے تھی, اڑتے اڑتے آ رہے تھے, کوئی ٹریفک نہیں تھا, مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے ظاہرہ پنڈی کی طرف, مجھے یہ اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے مجھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی, جب یہ آتا ہے نا یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں, میں کہیں یہ چکلالہ 3 ہے, یہ کون سی وہ جو گیٹ لگے ہوئے وہاں, مجھے یہ پتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. پھر ہمیں پورا لے کے کیا بولتے نہیں ہیں, اتنی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے کہ ہم کوئی, مجھے تو لگتا تھا وہ میرے ساتھ ایک ایسا وہ لڑکی تھی کہ ہم پرزنرز ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا. میں بار بار کہتی جاؤں میں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے آپ, اور میں ریپیٹ کرتی ہوں, جو میں آگے پڑھ رہی ہوں نا یہ کچھ آ رہا ہے, ان کا صرف آنکھیں دیکھیں, کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں, صرف آنکھیں کی. اور مجھے نہیں پتا کون وہ ڈاکٹر فرق تھے, ایک کو ڈاکٹر عارف نے انٹروڈیوس کرایا, اور مجھے دوسروں کے مجھے نام نہیں کیا کون تھا, اور بلڈ پریشر لیا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا. ایز آئی سیڈ میں نے ان کو کہا کون سا آپ خان صاحب کون سی دوائی لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے نام نہیں یاد, کون آئی ڈراپ سے کس کو کتنے کو نام یاد آتے ہیں, 2 پہلے لے رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا تھا. فائلیں چیک کر رہی تھی, میں نے کہا آپ نے دیے, آپ کے کوئی ریکارڈ میں نہیں ہے, آپ کی فائل ہی نہیں ہے, آپ کی یہ طریقہ ہے ان کا یہ دیکھنے کا, اتنی ہیپ ہیزرڈ, اتنا غلط طریقہ. اور پھر انہوں نے کہا پھر جب واپس پھر سب اڈیالہ میں آگے اتری تو ڈاکٹر فیصل ایک اور کار سے اتر رہے تھے, ہمیں وہی وہاں سے گئے. اور اب یہ بتا دیں ڈاکٹر فیصل آپ کے ساتھ آپ کہاں گئے تھے, میں نے خان صاحب کو کہا, وہ کہتے کدھر ہے فیصل آیا ہوا, میں نے کہا میں کیا لگتا ہے انہوں نے افواہ کر لی. میں ہنسوں, میں نے کہا اتنے خوش کہتے اچھا تسلی ہوئی نا جو تو میں مذاق کر رہی, میں نے کہا ان کا لگتا ہے اغوا کر لیا, پوچھے میرے سے. تو میں نے اور باتیں کی, میں نے میرے سے پوچھ رہے تھے, کئی چیزیں پوچھی کیونکہ, اور میں نے اور انہوں نے ایک سہیل کی نے کہا جی اپنی موومنٹ تیز کرے, انہوں نے کہا اس سے جو کر رہے اس سے زیادہ تیز کر لے, میں بھی آئیں گے سہیل, میں کہتی ہوں. اور بھی کئی باتیں ہیں, اور خیر مگر یہ ہے کہ ایک بات کہا, انہوں نے کہا مجھے بہت بتاؤ کب انہوں نے مجھے ٹارچر کیا 10 مہینے کہتے مجھے, انہوں نے کہتے میرا بلڈ پریشر کہتا ہے میرے سر کو کچھ ہوتا تھا, میں ان کو کہتا تھا میرے سر کو کچھ ہو رہا ہے, ہم غلط نہیں کہتے. اور مجھے پھر انہوں نے کہا کہتے کہ میں ان کو کہتا تھا مرسی کو انہوں نے ایسے ہی مارا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ عمران ہم نے ایگزیکٹلی انہوں نے جب بلڈ پر, اس لیے جب آپ کہتے نا آپ کہتے بلڈ پریشر, آپ غلط کہتے, غلط تھا بلڈ پریشر. دیکھیں میڈیکل ٹرمز ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا, آپ اگر بلڈ پریشر کہو گے نا اس کا مطلب ان کو بلڈ پریشر نہیں تھا, ان کو انزائٹی کی وجہ سے ہائپر ٹینشن تھی. تو انہوں نے اگر میں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ کو نیکسٹ برین ہیمریج کریں گے, میں نے بتایا, میں کہا وجاہت نے تو میں ختم کر دیا تھا. تو کہتے اور میں کہا ہم نے بھی کہا تھا کہ مورسی, خود کہتے مورسی کو ایسے کیا تھا نا جو میرے ساتھ کہتے مجھے علاج نہیں کرتے, میرے سر میں ہو رہا تھا اور مجھے کبھی نہیں, اور کہتا میں ان کو بتاتا جاتا تھا کہ میرا 42 میری ہارٹ ریٹ ہوتی ہے اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر نہیں جاتا. کہتا یہ میرا کرتے نہیں تھے, کہتے وہ چھوٹے ڈاکٹرز ان کو بتاتے تھے یہ آگے نہیں کرتے. کہتے پھر ایک انہوں نے بتایا, اور یہ ایک چیز کر رہے تھے بار بار, اور کہتے میرے پہ ظلم کر رہے ہیں, کہتے یہ انسان نہیں ہے, کہتے یہ کر. میں نے ان کو بتایا کہ آپ فکر نہ کریں, میں کہ ہم جس نے آپ پہ ظلم کیا ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ویسے بتائیں آپ کیسے کریں. السلام علیکم جی. ڈاکٹر عظمیٰ نے بہت تفصیلاً آپ کو گزشتہ رات کی رودات سنا دی. مائک کے پاس ہی ہوں جی میں. اچھا, تو میں جو اس کا وہ حصہ جو مجھے معلوم ہے جو ان کے سامنے نہیں ہوا اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 8:15 ساڑھے 8 کے قریب ہم آگے پیچھے 2 گاڑیوں میں اچھا تقریباً 8:15 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے. 2 مختلف کاروں میں ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف, انہوں نے کہا جی, میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے.
ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں, اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, ایک دو گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سا تھا, اس میں میں بیٹھا رہا, اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. کہاں گاڑی کے اندر؟ نہیں جی, اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا, انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے, 4:15 4:30 کے لگ بھگ, تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا, تو میں اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں, تو دیکھا تھا کہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. لیکن آپ کا موبائل نہیں تھا آپ کے پاس؟ جی موبائل نہیں تھے جی. مجھے آپ کوشش کر رہے تھے فون کرنے کی وہاں. ہاں وہ اب میں ادھر سے میں فون نہیں کر پا رہا تھا, ظاہر فون تھا نہیں. تو اور ادھر وہ پولیس والے ان کے پاس بھی ظاہر ہے ان کے بھی فون اس وقت وہ کہہ رہے تھے جیمر وغیرہ لگے میں سیکورٹی, تو وہ چل اغوا ہوئے تھے, بالکل اغوا تھے, بالکل بند کیا ہوا تھا. وہ دیکھیں دے ور ویری ڈیسنٹ اینڈ سول, لیکن یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب کتنی دیر میں پہنچیں گے کیا ہوگا. اور ظاہر ہے میرے پاس معلومات نہیں آ سکتی تھی کیونکہ فون میرے پاس نہیں تھا. فون ظاہر ہے ہم گاڑی میں چھوڑ کے گئے تھے. تو بس اس انتظار کے بعد پھر یہی میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پائے, یا جو بھی کچھ کلیئر نہیں تھا سچی جو بات ہے. اور پھر اس وقت واپسی پہ ہمیں تقریباً میں سمجھتا ہوں جاتے ہوئے 40 منٹ لگے ہوں گے, واپس آتے ہوئے کوئی 25 سے 30 منٹ میں ہم واپس آئے. جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا تقریباً فجر کی اذان کے لگ بھگ ہم ٹریول کے اس کے اوپر تھے. تو یہ ہے جی. اچھا عظمیٰ صاحبہ, حیدر شرازی جیو سے ہم نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں, سابق وزرائے اعظم کو مار دیا جاتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا, بینظیر بھٹو کو. آپ کو کیا خدشہ ہے اس وقت عمران خان قید تنہائی میں ہیں, تو آپ کے خدشات کیا ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلوک تو نہیں کیا جا رہا, یا آپ بانی نے کوئی اس طرح کے خدشات کا کوئی حوالہ تو نہیں دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے جو میری طبیعت خراب تھی اور مجھے نہیں میرا علاج کرایا جا رہا تھا, میں بار بار کہہ رہا تھا, اور کہتا مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی. کہتے جو آخری ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کا بلڈ پریشر انزائٹی کی وجہ سے ہے. میں کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کبھی نہیں ہوا. تو کہتا مجھے مورسی کا مینشن کیا انہوں نے, کہ مجھے پتا میں نے کہ مورسی کو انہوں نے اسی طرح مارا تھا, اسی طرح یہ اسٹریس سالٹری کنفائنمنٹ اسٹریس دے کے, کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ یہ ٹارچر میں آتی ہے انٹرنیشنل لا میں بھی, اور اس کے کانسیکوینسز سے جب آپ ہیومن کانٹیکٹ سے ختم کر دیتے اس کے جو اس کا جب ڈیٹیل پڑے نا تو اس سے یہ سارے یہ ہوتا ہے. تو ان کو ہے وہ بالکل وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی کہہ رہے تھے, اور بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی, بار بار مجھے ریپیٹ کر رہے تھے کہ بتاؤ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کچھ نہیں بتایا, معلومات نہیں ہے آپ کو, نہیں. اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ میں آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کرنی پڑے گی؟ دیکھیے وہی تو میں پڑھ رہی ہوں ٹویٹس پہ, کوئی مطلب میں بتائیے ڈاکٹر رینڈم پھر رہے تھے, ایگزامن کر رہے تھے, ایک نے بتایا کہ میں کوئی بورڈ کا ذکر نہیں تھا, بلکہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے شفا جانا ہے, وہاں ہمارا لگا ہوا ہے, ہم نے وہاں کرنا ہے. کوئی ذکر نہیں تھا بورڈ کا, نہ ہمیں کیا, نہ انٹروڈیوس کیا, نہ کچھ بتایا, کچھ نہیں بتایا جی. صرف یہ کہا جی ان کی آنکھ کی ایگزامینیشن ہے, فالو اپ ہے, اس پہ آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, پہلے کہا جا رہا تھا کہ جب آپ لوگ وہاں پہ پہنچے تو کہا جا رہا تھا کہ آپ اڈیالہ جیل کے اندر چلی گئی ہیں اور وہاں پہ کوئی طبی معائنہ کیا جا رہا ہے, اس کے بعد خان صاحب کو ادھر لے کے آئیں گے. آپ اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, یا بار بار آپ کو لے کے آئے اور پھر سے ملاقات کروا کے واپس لے گئے؟ کوئی میں اور فیصل, ہم ڈاکٹر فیصل, ہم کتنے گھنٹے 5-6 گھنٹے تو ہم بیٹھے ہیں وہاں وداؤٹ, اور ہمیں اگلی کار میں سچ پوچھے, انہوں نے کہا جی اس میں کچھ بولے نا, تو میں نے یہ نہیں پتا کہ اگلی کار میں کون ہے.
तो अगली उनमें थे, मगर उतर के मैंने देखा भी नहीं जाते हुए काले शीशे से। तो फिर मुझे जब लेके गए तो मैंने ऊपर देखा, फिर भी शक रहता, कहते हैं ये ऐसे ही ले आए हैं, मगर फिर मैंने ऊपर जा गई तो फिर मैं उनसे मिली, उससे पहले नहीं मिला था। ये बताइएगा कि उनकी अमर खान साहब की अभी बैरिस्टर गौर साहब ने ये बयान दिया तलहा अकरम अख्तर और रोज न्यूज़ से, आपके राय उन्होंने ये व्यक्ति कि कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल नहीं निकले, तो आपको रात को मुलाकात हुई कि ऐसे खदशात का इजहार किया किसी पर्सनैलिटीज का, क्योंकि जो हुआ वो बड़ा बदकिस्मत था जो पिछले 2-3 एपिसोड हुए? मुझे नहीं समझ आई कि मुझे पता कौन, ना उनको उन्होंने ये बात की, ना उनको पता था, वो उनको अंदर बैठे, ना अखबार है ना टीवी है, मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको ये भी नहीं पता था। इन्होंने शिफा का उनको समय मैंने समझाया कि शिफा क्यों जाना है, कि टेस्ट करा के आपको वापस ले आएंगे, सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट है, उनको कुछ नहीं। कोई पता नहीं कौन है ये जेल वाले भी कोई बात नहीं बताते। तो मैं तो बता रही हूँ, जेल हम तो कैदी नहीं है ना, हमें ट्रीटमेंट ऐसी थी, खामोशी, आप सवाल करते थे कोई जवाब नहीं देता था, और इसी तरह उनको भी कुछ नहीं पता था। आपने उन्हें नहीं कन्वे किया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और आपको शिफा अस्पताल लेके जाया जाएगा? इमरान खान साहब का इस पे क्या रिएक्शन लेकिन था? इसमें तो तौहीन अदालत ही है ना कि उन्होंने ऑर्डर दिया था। उन्हें पता नहीं था। नहीं देखिए बात ये है मैं क्लियर करूँ, मैं जवाब दे दूँ ना। देखिए उन्होंने बिल्कुल, उन्हें देखें, एक उन्हें से कहते जाना है, उन्हें फिर उसके पिंज ले आए ना, तो कहते, मैंने कहा इसके बाद हमने शिफा जाना है, कहते हैं अच्छा आज शिफा जाना ही नहीं, उनको ये नहीं पता था। मैंने कहा नहीं ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन करने आया, वहां आप जाओगे और जब बस टेस्ट है और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैं कहा फिर ये अब हम तैयार थे, मतलब मैं तो उनसे सारी वो और भी कहते, मैं कहती वहां जाके जाएंगे ना, फिर मुझे बता देना जो कहना है। 1 महीने का सामान हम तो 1 महीने का सामान लेके आए। हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इतने इम्प्रेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो पूरा अपना सूटकेस ले आए थे कि हमने अब जाके मतलब है कि उनका होना था, इलाज होना था। कितने हमें एज ए फैमिली तकलीफ मतलब है कि हमें मुझे, और जो उनकी तकलीफ मतलब है कि इतना जुल्म। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, एक तो ये बताएगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो क्या बाकी वो स्टेबल थे, और दूसरी बात जो बिनाई के मुतालिक बात होती है, अच्छा, तो उनकी बिनाई कैसी थी? ऐसे मैं बताती हूँ, माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80, वो डॉक्टर वो जब बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका ब्लड प्रेशर आपका वही चढ़ जाएगा, वो कहे नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा, और बस मुझे तो वो मेरे से जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उस पर फर्क था, तो फिर मैंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ आँख, माशाल्लाह आँख उनकी जो उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं मुझे आने लगे। अब और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है, जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद, मगर फॉलोअप कहते हैं उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया। और नजर बेहतर थी, 100% बेहतर थी। आपके लिए ये कहा गया कि इमरान खान ने कहा मूवमेंट तेज करें, और बाकी जो गुजरात तो हुआ तमाम के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? और आगे का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु या कनस्तईन। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी,
तो फिर अवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने ज़हनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हठधर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं, ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितनी भी जजेस है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब ये है कि ये अशरफिया जो जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अब इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सरांकों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले नहीं, मुझे उन्होंने खास कह के सुहेल को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूं, परसों बुनेर जा रहा हूं, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। आपकी एग्जैक्ट डिमांड है कि एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा, जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। देखें, हमारे जो है जो मकाम चेयरमैन साहब है वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं, और इस पर इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत का केस हम करेंगे। आप ये बताइएगा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें जब बंद की गई थी, उसकी वजह ये थी, ये कहा जाता था कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं। आज आपने यही हवाले दिए कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मुर्सी की तरह ये मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा कल फिर से? यार ये मेरी एक बात मैं जवाब देता हूँ। ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो ना इंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है ये आवाम को सामने बता रही है, अब पूरे आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो बताएंगे। मुकम्मल तौर पे फिट है माशाल्लाह, उनकी सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा? आपने जो बताया एंड पे ये बात की, लेकिन आप इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए था। आपकी क्या डिमांड है? देखें, जजेस के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो उनकी सेहत अभी सही हो या ना हो। हुकूमत ने रिपोर्ट किया है, हुकूमत ने रिपोर्ट किया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों सर निकाल रहे हैं? कोई नहीं निकाल रहा।
प्लीज आप इसको रिगार्ड को दें, धक्का मार के तो कह रहे हैं बात भाईजान यार इधर सीरियस बातें हो रही है, हम सपोताज ना करें प्लीज, सपोताज ना करें, ये सीरियस बात है। ये आपका स्कूटी वाला नहीं कर रहा भाईजान, इसकी बात बता रहे हैं कि सामने से सामने से क्वेश्चन अगर ये नहीं साहब ये बताइएगा, इतलात है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रास्ते थे ऊपर पीटीआई के कारकुनान को पहुंचे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को अल शिफा लेके जाते, इस वजह से उनका पीयूष में जो है वो मुआयना करवाया गया है और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल जो है गुमराहकुन बात है, अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहां नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे और जो भी वहां पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। साहब ये बताइएगा कि पहले जब आपने लॉन्ग मार्च की तारीख दी तो उस वक्त बानी पीटीआई की कोई हिदायत नहीं आई थी, अब उन्होंने कह दी कि इसको तेज किया जाए, तो क्या ये तारीख पहले भी हो सकती है या उसमें कोई तब्दीली मुमकिन है? ये तेज होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा इंशाल्लाह। अच्छा सुहेल अफरीदी साहब, आपने कॉल दे रखी है तो आपको क्या नहीं लगता कि ये कॉल से कबल ही बानी को शिफ्ट करके आपकी जो बाद में मुतालबात होते या आप कुछ हासिल कर सकते थे, हुकूमत ने प्रेशर खत्म कर दिया है बानी को शिफ्ट करके अस्पताल में, और बहन ने जिस तरह जिक्र किया, हवाला दिया कि बाकी मामलात में उनकी सेहत ठीक है लेकिन जिस तरह कैदे तन्हाई में रखा हुआ है तो उसकी वजह से देखिए जो मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनको हाइपर टेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रहा है बीपी। जैसे मैं कहती हूँ मेडिकल, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इंटरनेशनली वो रिपोर्ट गई है, एक समझ है कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डेंजरस होती है और ये जानबूझ के की जा रही है और ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट है, उनकी ट्रीटमेंट हमें तसल्ली नहीं है। और वो जो डॉक्टर देख के गए, इनके अपने डॉक्टर जो रिपोर्ट जहां से भी आई है उन्होंने कहा है कि इट इज इनएडिक्वेट, इनकी पूरी रिकमेंडेशंस फॉलो अप नहीं, जो डॉक्टर बता के जा रहा है उसको फॉलो अप करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है जो डॉक्टर ने उनको भी बताया कि ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जिसमें ये सारा कहता नहीं किया जो उसकी रिकमेंडेशन थी, इनके अपना डॉक्टर था उसकी रिकमेंडेशन को नहीं फॉलो किया गया, तो ठीक कैसे है? आपको पता है कि फिजिकली जो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेस की वजह से ये जो हाइपरटेंशन है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से स्ट्रेस है, और ये आप कभी पढ़ें, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से टॉर्चर है, ये टॉर्चर में आता है। ये आप ह्यूमन राइट्स पे जब जाएंगे ना तो ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बियॉन्ड सर्टेन डेज ये टॉर्चर में आती है और इनको 10 महीने हो गए इस चीज को। अच्छा, और दूसरी बात कि जो प्रेशर की बात, तो प्रेशर शिफ्ट नहीं हुआ, प्रेशर अब डबल होगा। एक हमारा भी प्रेशर है, अदलिया का भी प्रेशर है। ये जजेस तो कोई मजाक नहीं है, कौम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाही मिलती है, और अगर वो इंसाफ ना कर पाए और अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ये तो कोई मजाक नहीं है। अभी जजेस का जो प्रेशर इन पर आएगा वो अलग होगा और हमारा प्रेशर तो वैसे भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। आपसे ये छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम सा है कि आप कह रहे हैं कि जी प्रेशर डालेंगे केपीके में, तो आप प्रेशर डाल देंगे, क्या कि आप पंजाब में जो है जो आपकी बड़ी जो भी तारीख चलाते हैं बहुत कमजोर होती है, उस पे आप किस तरह प्रेशर डाल देंगे? देखें, इस दफा जो हालात में देख रहा हूं और जिस तरह जो लोगों का जोश जज्बा और जुनून में देख रहा हूं, और कल ये 2-3 दिन आप लोगों ने देखा कि जिस तरह जो है पूरे पाकिस्तानी अवाम में जो जोश था, जज्बा था, और इमरान खान साहब को देखने का, इमरान खान साहब की एक झलक देखने का जो जज्बा था, तो ये आप सोच भी नहीं सकते। इस दफा मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे, इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है ये डबल होगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।